اس محنت میں بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو ہے ایمان یقین کی دعوت، کلمے کی محنت، ایمان کی محنت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی محنت، دین اسلام کی طرف بلانے کی محنت، آخرت کی تیاری کی محنت، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. اس دن رات اس محنت کو، اس کام کو لے کے انسانیت تک پھرنا، اور پھرنے کے لیے ساری انسانیت کو تیار کرنا. ہم اس وقت اس محنت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی محنت پر امت کو ڈالنے کے لیے نقل و حرکت کریں گے. اندرون ملک بیرون ملک اب 5 دن کے لیے اعمال کی مشقوں کے لیے نکلیں گے. امت کو دعوت پر ڈالنا ہے، ایمان یقین کی دعوت پر ڈالنا ہے، تعلیم و تعلم پر ڈالنا ہے، فکر پر ڈالنا ہے، ہاں نمازوں کی مشق پر ڈالنا ہے تاکہ عبادات صحیح رخ پر پڑ جائے، اور اچھے اخلاق کی محنت، اچھے اخلاق کی دعوت، پیارے نبی والے اخلاق کو زندہ کرنا ہے اور اس کو اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے. پھر ان اعمال کو لے کر ایک مجموعہ، ایک جماعت پھرے مقام پر بھی محنت کرے، پھر ملکوں میں بھی پھرے. تو نقل و حرکت کے ساتھ یہ محنت کرنی ہے. پھر اعمال میں روح پڑے گی، اسلام زندہ ہوگا، بے دینی ختم ہوگی. ہر انسان کو گھر سے، دفتر سے، کاروبار سے، اس کے کھیت سے، اس کی مارکیٹ سے نکالنا ہے اور اللہ کے راستے میں ڈالنا ہے، اس محنت پر ڈالنا ہے. محنت کے لیے نکلے گا، اس کو دین سمجھ آئے گا، اس کو دین سمجھ آئے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے، کر کیا رہا ہے. دین سمجھ آئے گا، پھر دین لانے والی محنت سمجھ میں آئے گی جس سے دین زندہ ہو. ہر آدمی اپنی ذاتی محنت کرے گا، اس محنت کے لیے نکلے گا، اس محنت کے لیے نکالنا ہے. جیسے ہم نکلے ہوئے ہیں، بستی والوں کو نکالنا ہے، اللہ کے راستے میں نکالنا بہت ضروری ہے. اندرون ملک کی ترتیب ہے کہ سال کے لیے نکالنا ہے، بیرون ملک کی ترتیب ہے کہ 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اور ہر سال ہر مسلمان 3 چلے اللہ کے راستے میں تہائی وقت لگاوے، اس کے لیے نکالنا ہے. پھر جو نکلیں گے ان کی سمجھ میں کام آئے گا کہ دعوت کیسے دینی ہے، دعوت کا کام کیا ہے، دعوت میں کہنا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر کلمے کی محنت ہے، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے، ان بکھری ہوئی چیزوں سے نہیں ہوتا. پھر اس کے ذمہ یہ کام کرنا ہے، وہ بول اس بول کو بول لے کہ زمین کو میں نے پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. تو یہ بول ایمان کا بول ہے. اس بول کا تعلق ایمان کے ساتھ، اس بول کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ. اس کو ایسا بولنا ہے کہ یہ بول دل کے اندر یقین اتر جائے، دل کی زمین میں یقین اتر جائے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، کیسا ہمارے لیے چھت بنائی، اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اور پھر کیسی ہماری رہائش کا وقتی طور پر، پھر ہماری ساری ضروریات کا بندوبست اس اللہ نے اس زمین کے اندر رکھا ہے. یہ زمین اللہ کا عظیم و شان گودام ہے. ساری چیزیں انسانوں کی ضرورت کی زمین سے نکل رہی ہیں. سبزیاں زمین سے مختلف رنگ و رنگ کی ذائقوں کے ساتھ، سارے پھل ہماری خدمت کے لیے اس زمین سے نکل رہے ہیں. ہمارے کپڑوں کا انتظام اس زمین سے بن رہا ہے، پانی کا انتظام اس زمین سے نکل رہا ہے. ہماری ساری ضروریات کا بندوبست اس زمین سے تیار ہونے والی چیزیں اللہ کے امر سے بن کے تیار ہو کر موسم پر پھل، موسم پر سبزیاں اور کپڑے اور سارے حیوانوں کی، پرندوں کی، سارے انسانوں کی ضروریات کا بندوبست کر اللہ رہا ہے اور اس زمین سے نکال رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا زمین سے نہیں ہوتا، یہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا، اس کی نفی کرنی ہے. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. یہ محنت ہے، یہ ایک کام ہے. ایک ایک آدمی کو گھر سے نکال کے اس محنت پر ڈالنا ہے، اس دعوت پر ڈالنا ہے. یہ دعوت اتنی طاقتور عمل ہے اللہ کی طرف بلانے والا، دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی عمل نہیں ہے، اور طاقت اس کے اندر چھپی ہے. جب داعی کی دعوت چلتی ہے، اس دعوت کے اندر، اس آواز کے اندر اللہ پاک نے طاقت کو جوڑا ہوا ہے، اپنی قدرت کو جوڑا ہوا ہے. پھر آواز کا اثر جا کے سامنے والے بتوں کو، باطل کو ختم کرنے والی بنتی ہے یہ آواز، کیونکہ اللہ کی مدد بیچ میں ہوتی ہے.
اللہ کی طرف بلانا، اس سے اونچا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک کام ہے، یہ ایک محنت ہے، اس کے لیے پھرنا ہے، ایک ایک کی محنت، ایک ایک کو گھر سے نکال کے مسجد میں لانا ہے، اس کو کام پر ڈالنا، لیکن کرنے والا بھی پہلے کام سمجھتا ہو تو امت کو کام پر ڈالنا ہے۔ تو ایمان یقین کی مشق کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے نہیں ہوتا، یہ ہے بار بار بولنا، بار بار تکرار کرنا، اس کو دل میں اتارنا، اس کے لیے دعا مانگنی، غریب کو اس دعوت والے عمل کے لیے تیار کرنا ہے، امیر کو کرنا ہے، تاجر کو کرنا ہے، مزدور کو کرنا ہے، چھوٹوں کو کرنا ہے، عورتوں کو مردوں کو کرنا ہے، مستورات کو عورتوں کو کرنا ہے۔ اس دعوت والے عمل میں مستورات بھی شریک ہے، سارے نبی علیہ السلام والے کام میں عورتیں بھی شریک ہیں، لیکن عورتوں کا کام کیسے ہے؟ پردوں کے ساتھ ہے، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ہے، اپنے محرموں کے ساتھ ہے، اور مشورے اور اصولوں کی پابندیوں کے ساتھ ہے، ورنہ بھائی فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے مستورات بھی کام میں لگے، مرد بھی کام میں لگے، اس محنت میں گھروں سے نکال کر اللہ کے راستے میں ڈالنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے، اور نکلے ہوئے کو پھر سمجھانا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے نہیں ہوتا۔ کہ جتنا جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، زندگی بنتی یا بگڑتی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، نہ زمین سے ہو رہا ہے، نہ کھیتوں سے ہم پلتے ہیں، نہ ہم کامیابیاں حکومت سے لے سکتے ہیں۔ کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کامیابیاں ملیں گی کن کو؟ جو حضور کے طریقے پر نبی والے کام کو کرے گا، اس محنت کو کرے گا، اس کو کامیابیاں ملیں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کے حالات بنیں گے، یہ پھر ہدایت کا ذریعہ بنے گا، احکامات کے اجرا کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک جل شانہ جتنا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور اخلاص ہوگا، زوردار دھیان اور اخلاص ہوگا، اوپر سے اللہ کی مدد بھی پھر زوردار آئے گی، اس کی دعوت کے اندر قوت ہوگی، مردہ دلوں کو زندہ کر دے گی۔ جیسے خشک کھیتی کو پانی لگتا ہے، مردہ زمین کو پانی لگتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، باغ پھل سبزیاں ساری چیزیں، اسی طرح مردہ آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دعوت۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔